السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک انٹو دی اندر ایپیسوڈ آف ٹرو گوسٹ ٹیلز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی لائف میں کبھی کوئی پیرانارمل انسیڈنٹ ایکسپیرینس کیا ہے تو میرے اور آڈینس کی طرح آپ بھی اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایک نمبر مینشن کیا ہے، آپ ایزیلی وہاں اپنی سٹوری سبمٹ کروا دیں۔ وہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکثر زندگی میں انسان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جن پہ یقین کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر کریں گے اور اسٹوری شیئر کرنے والے کا نام مہوش ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی لائف کے کچھ ناقابل یقین واقعات شیئر کیے ہیں۔ اسٹوری کنٹینیو کرتے ہیں مہوش کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام مہوش ہے۔ میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں اور گلستان جوہر میں ہماری رہائش ہے۔ ابھی جس گھر میں ہماری رہائش ہے یہاں ہم 2015 سے رہ رہے ہیں۔ اچھا، شروع کے چند سال تک میں نے یا میرے ہسبینڈ نے اس گھر میں کبھی کوئی عجیب چیز محسوس نہیں کی، جیسے ہمارے علاوہ کسی اور کے ہونے کا احساس۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہوئیں بیک ٹو بیک۔ اب اگر میں بتاؤں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آدھی رات ہو رہی تھی اور ہم سب گھر والے سو رہے تھے۔ اچھا، میں بتا دوں کہ جو میرا بیڈ روم ہے وہاں میرے بیڈ کے آگے کافی خالی جگہ ہے، تو میں اکثر وہیں نماز پڑھا کرتی ہوں۔ اب ایک رات کی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فجر کا وقت ہونے والا تھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی اذان میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ اب میں نے سوچا تھوڑی دیر میں اٹھ کے جب اذان ہوگی تو میں نماز ادا کر لوں گی۔ یہ سوچ کے میں واپس سو گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ اذان سے میری دوبارہ آنکھ کھلی۔ میں اس وقت بہت گہری نیند میں تھی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ کہ انسان کتنی گہری نیند میں ہوتا ہے کہ اسے فرق پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت وہ سچ میں ہو رہا ہے یا تو پھر کوئی خواب ہے۔ تو اس وقت میری سچویشن بالکل ایسی ہی تھی، ایون میری سوچ بھی دھندلی سی تھی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بیڈ کے بالکل سامنے ایک بلیک کپڑوں میں عورت بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یہ میں ریئل میں دیکھ رہی ہوں یا تو پھر کوئی خواب ہے۔ بہرحال اس عورت کی پیٹھ میری طرف تھی۔ اتنے میں اس عورت نے سلام پھیرا، پہلے رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرا اور پھر لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیرا۔ اچھا، جب اس نے لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیرا تو اس کی گردن میری طرف ہوئی اور اس کی شکل مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ مطلب کہ اگر میں بعد میں کبھی اس عورت کو دیکھوں تو فوراً پہچان جاؤں، اتنی واضح نظر آ رہی تھی مجھے اس کی شکل۔ خیر، اس عورت کی نظریں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں اور مجھے دیکھ کے وہ مسکرا رہی تھی۔ اچھا، بظاہر اس کی شکل خوفناک بالکل نہیں تھی، لیکن وہ سچویشن کسی بھی انسان کے لیے نارمل نہیں تھی کہ آدھی رات کو اسے اپنے کمرے میں ایک غیر عورت نماز پڑھتی ہوئی دکھے۔ وہ منظر بہت ہولناک تھا اور مجھے اس وقت بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ سب ریئل میں ہوا یا تو پھر خواب ہے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے، اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ عورت کہاں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب جب صبح میں اٹھی تو پچھلی رات کی بات میرے ذہن میں تھی، لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور خود ہی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں ریالٹی اور خواب کے بیچ میں کنفیوزڈ تھی، لیکن مجھے کیا پتا کہ مزید عجیب واقعہ میرا منتظر ہے۔ اچھا، اس رات کے بعد مجھے میرے گھر میں عجیب چیزیں فیل ہونے لگیں، مطلب گھر میں ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں جس سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ جیسے اگر میں بتاؤں کہ میں اپنے بیٹے کے ٹوائز اسٹور روم میں رکھتی تھی، جیسے ریموٹ کنٹرول کار، اس کی بیٹری والی گاڑی، یا ایسے ٹوائز بھی ہوتے ہیں نا جن کو پریس کرنے سے میوزک بجتی ہے، تو ایسے سارے ٹوائز میں اس کے اسٹور روم میں رکھتی تھی۔
پورا دن اس ٹوائز سے میرا بیٹا کھیلتا اور رات کے ٹائم میں ان تمام ٹوائز کو اسٹور روم میں رکھ دیتی تھی۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میرا بیٹا روم میں سو رہا تھا اور میں کچن میں تھی۔ گھر میں صرف ہم 3 افراد تھے، میں، میرے ہسبینڈ اور میرا چھوٹا بیٹا۔ اب مجھے پویم کی آواز آئی کچن میں، جیسے میرے بیٹے کے ٹوائز میں سے آتی ہے، بالکل ویسی آواز۔ مجھے لگا کہ شاید میرا بیٹا اٹھ گیا اور اسٹور روم میں جا کے اپنے ٹوائز لے لیے اس نے۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ سے 1.5 سال کا تھا تو اب چلنے لگا تھا، اور اکثر وہ اپنے ٹوائز خود جا کے لے لیتا تھا کیونکہ ہمارا جو اسٹور روم تھا وہاں پہ کوئی لاک نہیں تھا اور نہ ہی کنڈی تھی، تو وہ اس کے لیے اپروچیبل تھا۔ اچھا، وہ پویم کی آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا کام چھوڑ کے جا کے چیک کیا اسٹور روم کو، اور کیا دیکھا کہ اسٹور روم میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ٹوائز سے میوزک ضرور بج رہی تھی، جیسے کسی نے بالکل ابھی ابھی اسے پریس کیا ہو۔ میں نے پھر فوراً جا کے بیڈ روم میں چیک کیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس ٹوائے کو پریس کر کے واپس روم میں چلا گیا ہو، لیکن جب میں بیڈ روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا اور میرے ہسبینڈ اس کے برابر میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی اسٹور روم میں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں مہوش، میں تو کب سے اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب کوئی اسٹور روم میں آیا ہی نہیں تو میوزک کیسے بجی اور وہ ٹوائے ایکٹیو کیسے ہوا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں سچ بتاؤں تو مجھے ان واقعات کے بعد سے تھوڑا ڈر لگنے لگا، لیکن ابھی یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا تھا، اور بھی بہت عجیب چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئی تھیں۔ اوکے لسنرز، یہ کہانی اصل میں تھوڑی سی لیندی ہے، تو اسی لیے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ آگے کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔